اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ۔ جب بخت نصر نے بیت المقدس کو خراب کیا تو حضرت عزیر کو بھی بنی اسرائیل کے ساتھ قید کر کے بابل لے گیا۔ اس زمانے میں ان سے بڑھ کر کوئی عالم اور توریت کا حافظ نہ تھا۔ جب آپ بخت نصر کی قید سے رہا ہوئے تو اپنے وطن کی طرف روانہ ہوئے تو آپ کا گزر ایک ویران بستی کی طرف ہوا۔ آپ ایک باغ میں ایک پیڑ کے نیچے ٹھہرے، اپنی سواری سے اتر کر سامان رکھا، سواری کو مضبوط باندھا، جو کچھ انگور اور انجیر کا سیرا آپ کے پاس تھا سنبھال کر رکھا۔ پھر آپ نے بستی پر نظر ڈالی تو آپ کو گری ہوئی دیوار اور پرانی اور بوسیدہ ہڈیاں دکھائی دی۔ آپ نے کہا، خدایا تو ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ آپ اسی خیال میں تھے کہ آپ پر نیند طاری ہو گئی۔ خدا نے خواب میں ان کی روح قبض کر لی۔ اسی حال میں 100 سال بیت گئے۔ 100 سال کے بعد خدا نے انہیں پھر زندہ کیا۔ ایک فرشتے نے آپ سے پوچھا کہ تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے؟ آپ نے فرمایا، 1 دن یا 1 دن سے کچھ کم۔ فرشتے نے کہا، تم یہاں 100 برس رہے ہو، اب ذرا اپنے کھانے اور پینے کی چیز کو دیکھو، ہم کس طرح اسے کھال اور گوشت پہناتے ہیں۔ پھر حضرت عزیر اپنے گھر آئے۔ جب آپ اپنی بستی میں پہنچے تو کوئی آپ کو پہچان نہ سکا۔ گھر کا رنگ ڈھنگ بھی بدلا ہوا تھا۔ دروازے پر ایک بڑھیا کو دیکھ کر پوچھا، کیا یہ گھر عزیر کا ہے؟ بڑھیا نے کہا، ہاں، یہ گھر تو انہی کا ہے۔ تو کون ہے جو ایک مدت کے بعد میرے آقا کا نام لیتا ہے؟ آپ نے فرمایا، عزیر میں ہی ہوں۔ اس نے کہا، سبحان اللہ، وہ تو 100 برس سے غائب ہیں، ان کا کوئی پتہ نشان نہیں چلتا۔ اگر تو سچا ہے تو دعا کر کہ میری آنکھیں بینا ہو جائیں تاکہ میں تجھ کو پہچان سکوں۔ عزیر کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت عزیر نے دعا کی اور اپنا ہاتھ ان کی آنکھوں پر پھیرا۔ وہ بڑھیا دیکھنے لگ گئی۔ وہ بولی، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ عزیر ہیں اور آپ کا چہرہ بالکل پہلے جیسا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ پھر وہ گھر آئے۔ اس وقت حضرت عزیر کا ایک بیٹا بوڑھا ہو چکا تھا اور پوتے پر پوتے بھی بوڑھے ہو گئے تھے۔ اتنی مدت کے بعد جب لونڈی نے لوگوں میں جا کر حضرت عزیر کے آنے کی خبر کی اور عزیر کی اولاد نے اور بنی اسرائیل نے یہ حال سنا تو بولے، یہ بڑھیا کیا واہی تباہی بکتی ہے؟ اس نے کہا، میں وہی اندھی لونڈی ہوں۔ عزیر کی دعا سے خدا نے پھر مجھے آنکھیں دی ہیں۔ پھر تو سب لوگ دوڑ پڑے۔ حضرت عزیر کے بیٹے نے کہا، میرے باپ کے دونوں کندھوں پر ایک تل تھا۔ اس تل کو دیکھ کر بیٹے نے باپ کو پہچانا، لیکن قوم نے کہا، ہم تو جب مانیں گے کہ جب یہ ہم کو توریت سنائے، اس لیے کہ حضرت ہارون کے بعد عزیر سے بڑھ کر توریت کا حافظ کوئی نہ تھا۔ حضرت عزیر نے شروع سے توریت لکھنا شروع کیا، یہاں تک کہ پوری توریت لکھ لی گئی۔ سب نے حضرت عزیر کو سچا جانا اور سب آپ کے قائل ہو گئے، لیکن پھر یہ محبت اور اقتدار اتنا بڑھا کہ بنی اسرائیل گمراہی میں پڑ گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت زکریا کے باپ کا نام بازان تھا۔ حضرت مریم کی دیکھ بھال ان کے ذمے تھی۔ حضرت مریم کے والد کا نام عمران تھا۔ عمران کی کوئی اور اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت مریم کے پیدا ہونے کا قصہ بہت ہی ایمان بڑھانے والا ہے۔ حضرت عمران کی بیوی بوڑھی ہو چکی تھی اور اولاد سے بالکل مایوس تھی۔ ایک دن بیوی نے ایک چڑیا دیکھی۔ اس نے اپنے انڈے کو توڑا تو اس میں سے ایک بچہ نکل کر باہر آیا۔ یہ دیکھ کر انہیں اولاد کی بڑی چاہ ہوئی۔ انہوں نے خدا سے دعا مانگی۔ خدا کی قدرت سے ان کے حمل رہ گیا۔ انہوں نے کہا، اگر خدا مجھے بیٹا دے گا تو میں اسے خدا کی نذر کروں گی، اس سے دنیا کا کوئی کام نہیں لوں گی، وہ ہمیشہ خدا کی عبادت اور بیت المقدس کی خدمت میں رہے گا۔ جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو ان کی ماں بہت اداس ہوئی اور کہا، خدایا یہ تو بیٹی ہے، بیٹی بیت المقدس کی خدمت کے لائق نہیں ہوتی، میں نے اس کا نام مریم رکھا، تو اسے اور اس کی اولاد کو شیطان سے اپنی پناہ میں رکھ۔ پھر حضرت مریم کو بیت المقدس کے عالموں کے پاس لے گئی۔ اس زمانے میں حضرت زکریا خدا کے پیغمبر تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی خالہ میری قبیلہ ہے، اس لیے مجھے سب سے زیادہ حق پہنچتا ہے کہ میں اس کی پرورش کروں، لیکن لوگ اس پر راضی نہ تھے۔ ہر ایک چاہتا تھا کہ مریم کی پرورش میں کروں۔ جب جھگڑا زیادہ بڑھا تو طے ہوا کہ چٹھی ڈالی جائے، چٹھی جس کے نام نکلے وہی مریم کی پرورش کرے۔ لوہے کی قلموں پر جس سے توریت لکھتے تھے ہر ایک کا نام لکھا گیا اور طے ہوا کہ جس کا قلم پانی میں نہ ڈوبے وہی مریم کی سرپرستی کرے گا۔ 3 بار قلم پانی میں ڈالا گیا، ہر بار زکریا کا قلم تیرتا رہا اور دوسرے لوگوں کے نام کے قلم پانی میں ڈوب گئے۔ اس طرح حضرت زکریا حضرت مریم کی پرورش اور سرپرستی کے ذمہ دار ٹھہرے۔
हजरत जकरिया ने उनको पाला। जब हजरत मरियम बड़ी हुई तो उन्होंने कहा, अब मैं मस्जिद की खिदमत और इबादत के लायक हो गई हूँ। हजरत जकरिया उन्हें मस्जिद में ले गए और मस्जिद में एक खास कमरा तैयार कराया। उसी में हजरत मरियम रहने लगी। वह खुदा की इबादत में लगी रहती। जब कभी हजरत जकरिया हजरत मरियम के पास आते तो उनके पास फल और खुराक पाते। पूछते, ए मरियम, यह तेरे पास कहाँ से आया? वह कहती, अल्लाह के पास से। हजरत जकरिया के कोई औलाद न थी। उन्होंने दुआ मांगी कि खुदाया, तू बड़ी कुदरत वाला है, तू अगर चाहे तो बुढ़ापे में मुझे बेटा दे सकता है। तू मुझे बेटा दे ताकि वह मेरा वारिस हो। खुदा ने उनकी दुआ सुन ली। एक दिन हजरत जकरिया मेहराब में इबादत कर रहे थे कि फरिश्ते ने पुकार कर कहा, ए जकरिया, खुदा तुझे एक बेटे की खुशखबरी देता है जिसका नाम याह्या होगा। उस जैसा बेटा कभी नहीं हुआ। हजरत जकरिया ने कहा, मुझे बेटा कैसे होगा? मैं बूढ़ा हूँ और बीवी मेरी बांझ है। फरिश्ते ने कहा, ऐसा ही होगा, खुदा को हर चीज़ पर कुदरत है। हजरत जकरिया ने कहा, इसकी निशानी क्या होगी? फरिश्ते ने कहा कि तुम 3 दिन तक लोगों से बात न कर सकोगे, सिर्फ इशारे से बात कर सकते हो। जब हजरत याह्या पैदा हुए तो बाप की आंखें ठंडी हुईं और हजरत जकरिया ने खुदा का शुक्र अदा किया। हजरत जकरिया में बचपन ही से बुजुर्गी की अलामतें पाई जाती थी। अभी वह 40 साल के थे कि लड़कों के पास से गुजरे। लड़कों ने कहा, ए याह्या, आओ हम सब मिलकर खेलें। उन्होंने कहा, खुदा ने मुझे खेलने के लिए नहीं पैदा किया है। हजरत जकरिया छोटी सी उम्र में ही राहिबों का सा लिबास पहनते और अक्सर बैतुल मुकद्दिस में खुदा की इबादत करते रहते थे। अक्सर आपकी आंखों से आंसू बहते रहते और जब दोजख का हाल सुनते तो खौफ के मारे बेहोश हो जाते थे। एक दिन बाप ने कहा, बेटा, हमने तुमको दिल की खुशी के लिए खुदा से मांगा था और तुम हो कि रोते ही रहते हो। हजरत याह्या ने कहा, आप ही ने तो फरमाया है कि दोजख आग का मैदान है जिसे आंखों का पानी बुझा सकता है, फिर मुझे आप रोने से क्यों मना करते हैं? आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम हाजिर होंगे हजरत जकरिया शहीद हुए वाक़ये को लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।